بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آج اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اس قربانی پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا اور شیطان نے حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کیا کیا، سب بتاؤں گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی اولاد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات میں خواب آیا کہ وہ اپنی پیاری چیز اللہ پاک کی راہ میں قربان کریں۔ آپ علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹ اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیے۔ دوسری رات پھر خواب آیا کہ میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی مزید 200 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر خواب میں یہی سنا کہ اللہ پاک کی راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی راہ میں سب سے پیاری چیز ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جائے۔ صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹے کو اچھی طرح تیار کرو، دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس تھی۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو خوب تیار کیا، صاف ستھرا لباس پہنایا، کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور خوشبو لگا کر خوب تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکل پڑے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اللہ پاک کے خلیل امتحان گاہ کی طرف گامزن ہے، اس نے اپنا وار کیا، فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ تیرا بیٹا کہاں گیا پتہ ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا اپنے باپ کے ساتھ دوست کی دعوت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ تو اللہ پاک کی راہ میں تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میرا بیٹا اللہ پاک کی راہ میں قربان ہوگا۔ شیطان کا کام نہ بنا تو ادھر سے بھاگا اور راستہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ دیکھا تجھے نہلا دھلا کر تیرا باپ تجھے کدھر لے کر جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہاں؟ تو شیطان نے کہا کہ تجھے تو تیرا باپ اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا کہ میرے لیے اس سے زیادہ فخر والی بات کیا ہوگی کہ میں اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے جاؤں۔ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ سے نامراد لوٹا تھا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب سے اور زیادہ مایوس اور نامراد ہوا۔ دونوں سے مایوس ہو کر شیطان نے اپنا آخری وار حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ آپ علیہ السلام کو کہا بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا ملا، اسے ذبح کرنے جا رہے ہو، کیا پتہ یہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور زمین سے پتھر اٹھایا، اس پتھر پہ لعنت بھیج کر شیطان کو مار دیا۔ اس وجہ سے آج بھی لاکھوں مسلمان حج عمرہ کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کی کہ میں آج تجھے اللہ پاک کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، تاکہ میں یہ بات ثابت کر سکوں کہ اللہ پاک سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ پاک کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گے، ایسا نہ ہو کہ اس امتحان میں کوئی فرق آئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور چھری کو تیزی سے چلایا۔ جب چھری چل گئی، خون بہنے لگا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، میں نے اپنی سب سے پیاری چیز اپنے بیٹوں کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لائے، جس کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر دیا۔ عید قربان پہ قربانی کی جاتی ہے، لاکھوں جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما، آمین ثم آمین۔